بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال المستحيل. آج کی مجلس میں مختصر سی بات وہ بھی تزکیہ نفس کی لائن سے ہے. بھائی کوشش کرتے رہو، آگے بات سنیں. تزکیہ نفس کی کوشش کرتے رہو. یہ زندگی بھر بھی تزکیہ نہ ہو، اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارا نفس، لیکن جو آدمی کوشش کرتا رہے گا تو وہ اس کا ان لوگوں میں شمار ہو جائے گا جن کا تزکیہ ہو گیا. من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها، جو آخرت کا ارادہ کرے اور کوشش شروع کرے. 15 پارے میں وہ مومن اور وہ مومن بھی ہو. فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کی بھی قدردان ہے. کوشش کی بھی قدردان. کام پورا نہیں بھی ہو رہا ہو تو. اور حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا اپنی صوفیانہ انداز کے اندر کہ یابم اورا نیابم جستجو موکنم، یابم اورا نیابم جستجو میکنم. یابم میں پاؤں یا نہ پاؤں میں، لیکن میں تلاش کرتا رہوں گا. بس یہ صوفیانہ انداز میں، یعنی میں زندگی بھر اپنے نفس کی تزکیہ کرتے رہوں گا مرتے دم تک، تو اسی میں شمار ہوگا. ایک آدمی نے اگر حفظ قرآن شروع کر دیا اور نیت یہ ہے کہ مجھے حافظ ہونا ہے، درمیان میں مر گیا تو حافظوں میں اس کا حشر. ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ساری چیزیں شروع کر کے گھر سے نکل گیا، حج سے پہلے مر گیا، حاجیوں میں اس کا شمار. اگرچہ اس نے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچا بھی نہیں، لیکن حاجیوں میں شمار ہو گیا اس کا زندگی بھر جو ہے. اور پھر اتنا بڑا کہ ہر سال اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا. تو بھائی آگے واسو یہ کوشش کی اللہ جل شان ہو بڑے قدردان ہیں. ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں. یہ ہے اللہ جل شان ہو کو ہم سے کیا لینا ہے، ہم کو یہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. جی ہاں، ایسا کچھ نہ سمجھو کہ ہم حج کر لیا یا ہم نے تزکیہ کیا، ہم نے اللہ کو یاد کیا تو کوئی اللہ جل شان ہو کا فائدہ کر دیا، نعوذ باللہ. ہے نا، وہ تو پاک ہی پاک ہے. جی ہاں، من نہ کردم خلق تاسوزے کنم بلکہ تابر بندگاں جزے کنم. میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اپنا فائدہ کروں، بلکہ میں نے تو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا ہی فائدہ ہو جائے، تم مجھے پہچانو. یہ تو کوشش کی اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. قرآن پاک کی آیت کو آپ نے سنا، فاولئک کان سعیہم مشکورا. مشکورا مانے اللہ تعالیٰ قدر کا دان ہے، ویلکم کرتے ہیں کوشش کا. کام ہو یا نہ ہو بس کام کرتے جاؤ، اور زندگی بھر کرنا ہے. ایسا ہوگا نہیں کہ آپ کسی وقت دم مار کر بیٹھ جاؤ کہ آج کام پورا ہو گیا. حضرت مولانا محمد پال پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کسی نے خط لکھا، ساتھی نے تو اس میں سب کچھ لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد یہ لکھا کہ اور تو ساری سب باتیں ٹھیک ہو گئی لیکن یہ 2 مرض میرے اندر ہے. تو حضرت نے فرمایا لساکا کی سرزمین کے اوپر، لساکا کی مسجد میں جب عالم جیسا اجتماع تھا، میں بھی اس میں موجود تھا، تو اس بیان میں فرمایا کہ ایک آدمی نے خط لکھا ہے مجھ پر کہ میری سب باتیں ہو گئی. کہا کہ یہ بھول میں ہے، بہت بڑی غلطی میں ہے. اس کو یوں لکھنا چاہیے کہ ابھی مجھے چند ہی بات حاصل ہوئی ہے، سب باتیں باقی ہیں. یوں نام لے کر تو آپ عرض کرنا بھی نہیں چاہیے، اور حضرت بھی نام نہیں عرض نہیں چاہیے، لیکن یعنی ایک اصلاحی معاملہ بتایا. تو بھائی آگے یہ بات سننے زندگی بھر اس کی کوشش کرتے رہیں گے، اور گرتے پڑتے ہے نا. کبھی جو ہے نفس کو ہم نے گرا دیا، کبھی نفس ہم نے گرا دیتا ہے، کبھی ہم اس کو گرائے، کبھی وہ ہم کو گراتا ہے. یہ گرتے پڑتے بھی چلے گئے، ان شاء اللہ تعالیٰ کام بن جائے گا. یہ آدمی بیکار نہ بیٹھے، یعنی کوشش کرتا چلا جائے. تو ہم لوگ بھی جو ہے اسی میں ہے کہ بس کوشش کرتے رہیں کہ زندگی بھر آگے. جو مرض سامنے نظر آ گیا، بزرگان دین کے یہاں تو یہ قانون تھا کہ اپنا جو مرض نظر آتا تھا اس کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیتے تھے اور اس کی لمبی فہرست بنا دیتے تھے. پھر اسی میں سے چن کر کیا کرنا ہے، ان کے بڑے ہوتے تھے تو بڑے کو پوچھ کر اپنی اصلاح کرتے تھے. یہ ہے. اور پھر جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں فرمایا کہ ابھی تو میرے ہزاروں خلق میں سے ایک بھی اچھی عادت میرے اندر پیدا نہیں ہوئی.
اتنے بڑے مدت ہی ہوا، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات سے میں اس بات پر امیدوار ہوں کہ اس نے کہہ دیا کہ تم کام شروع کر دو گے میں تمہیں تزکیہ والے میں اٹھاؤں گا، تو شاید اس طریقے سے میرے کو معاملہ دیا۔ حالانکہ کتنے بہت بڑے آدمی ہیں ثانیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بھائی آگے بات سن لیں، وہ بڑے ہیں تو ہم چھوٹے ہیں، تو چھوٹوں کو بھی اللہ نے جو ہے وہ قبول کیا ہے، یعنی ان کو بھی اللہ نے نکال نہیں دیا ہے، ہم بھی اپنے طور سے کوشش کر دی جائے۔ تو میں نے کہا تزکیہ کی لائن میں سے آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر اعلان فرمایا کہ بعض لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ یوں تو ہر جگہ پر اللہ حاضر ناظر، ہر جگہ پر اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ، لیکن یہ جو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی مدد میں میں رہتا ہوں، میری اس کو معیت جس کا معنی دوستی کہتے ہیں۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ کوئی دشمن ہمارے ساتھ ہو ہر وقت چلا کرے، اور ایک جو ہے کوئی ہمارا خادم ہمارے ساتھ چلے، دونوں میں فرق ہے نا۔ دشمن ہر وقت چلے تو ہم کاپتے رہیں گے، کہیں مارنے دے گے، کہیں چھپڑ نہ لگا دے گے، کہیں کچھ کرنے دے گے، لیکن ایک تو ہمارا خادم ہمارے ساتھ چلتا ہے، خدمت کرنے والا، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، بہت آرام ہوتا ہے کہ بھائی جی کو کچھ بھی بات ہو گئی تو ہے نا یہ ہمارا تعاون کرے گا۔ تو یہ ہے اللہ کا ساتھ ہونا۔ اور یہ دوسرے پارے کے اندر اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت کا کوئی انکار نہیں، کیسے انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، ایک ٹکڑے کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین فرمایا یہ، اور اس سے پہلے فرمایا تم صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو چاہو، اگر اپنے اوپر اللہ کی مدد لانا چاہو تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر۔ اور پھر آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ جل شانہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اتنا ساتھ ہے کہ احادیث اور قرآن پاک کے اوپر نظر کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صبر کرنے والے تو ایسا لگتے ہیں کہ بہت ہی بڑا مرتبہ، یعنی اونچے درجے کے اولیاء کرام میں گیا ان کا شمول ہو جاتا ہے، یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ صبر چیز تو اللہ سے مانگے لیکن کیا کرے، صبر کرتا ہے۔ کہتے کوئی آدمی جو ہے اگر بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے اندر اگر وہ صبر کرتا ہے اور وہ اگر اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اون کرتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بلا تکلف ہوتا ہے نا۔ بھائی جب بخار بہت آتا ہے تو کھاتے پیتے چائے پیتے پیتے آواز تو نکلتی ہائے ہائے ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس صبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یا اللہ میں اس پر خوش ہوں، راضی ہوں کہ یہ تیری طرف سے ہے، کسی اور۔ تو کہا یہ جتنی مرتبہ ہوں کہتا ہے، ہر مرتبہ ہوں کہنے پر سبحان اللہ کا ثواب، ہر مرتبہ پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہائی ہائی جو کرتا ہے نا آٹومیٹک۔ اور اگر اس کو کوئی چیز لگائی جاتی ہے، کوئی انجیکشن ہوئی ہے اور اس پر اگر اس کی آواز ذرا زور سے نکل جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، ہاں یوں کر کے نکل جاتا ہے، یہ آگے واسی تو جنہیں آپ لوگ مساج وغیرہ کراتے ہیں تو میرے کو پوچھو نا آگے واسی میں، تو اس وقت کبھی کوئی لگتے ہیں یوں ہو جاتا ہے، فرمایا اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثواب ملا کلمہ پڑھنے کا۔ لیکن دل کے اندر پہلے تو نیت کر لے کہ اللہ جو کچھ دیا ہے وہ کس نے دیا ہے، آپ نے دیا ہے۔ اور فرمایا جو آدمی بیمار ہو جائے اور بیماری کے اندر اگر اس کو یہ لگے کہ میں مر جاؤں گا اس بیماری میں، یا نہ بھی لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ 40 ٹائم، فرمایا اس کا اجر یہ ہوگا کہ اگر اس بیماری کے اندر وہ مر گیا تو شہادت کا مرتبہ لے گیا۔ اللہ کتنا آسان ہے، یہ کلمے کی بنیاد پر سب ہو رہا ہے، کافر کے لیے نہیں۔ کس پر؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ اور اس کا مضمون بھی استحضار رکھے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گنہگار ہوں، آپ جتنی تکلیف دیتے ہیں میں تو اس کا مستحق ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ تو 40 مرتبہ پڑھ لے، شہادت کا مرتبہ لے گئے، اتنا اچھا ہے بھائی۔ اور اگر اس سے اچھا ہو گیا تو فرمایا پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی معاف فرما دیجیے۔ آدمی جب بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے نا، اکثر دیکھا جو لوگ طویل مرض میں رہتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں تو حق تعالیٰ جل شانہ ان کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں، جو اجر دنیا کے اندر بھی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز فرمایا کہ جس نے یہ صبر کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، بھائی صبر میں یہ ہے جو ہوں بھی کر سکتے ہیں، علاج بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن زبان کو نہ بگاڑے، زبان کو خراب نہ کرے۔ اللہ جل شانہ نے جو مشیت ہمارے ساتھ
جو اللہ کی مشیت ہمارے ساتھ ہے اس کے اندر ذرا برابر بھی ہمیں چاہو ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ہمیں اعتراض نہ ہو، ذرا برابر بھی نہیں۔ بالکل اس کا نام ہے صبر، اس کا نام صبر یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد زمانے میں ایک بڑھیا کا جو ہے کوئی بیٹے کا کسی کا انتقال ہو گیا تو بہت دور دور سے چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، خواہ واغیلا کر رہی تھی۔ حضور وہاں سے گزرے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے کہہ دیا کہ صبر کی تلقین کی، تو اس نے نہ جانا کہ یہ حضور ہے، تو اس نے نیچے دیکھ کر کہہ دیا کہ بھائی کس پر پٹ گئی وہ جانتا ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس بڑھیا کو کہا تم جانتے ہو کون گزرے؟ کہا نہیں۔ کہا حضور تھے۔ کہا اللہ کیا ہوا؟ سب غم گار چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ میں معافی مانگتی ہوں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن بڑھیا تو یاد رکھ لے صبر اسی کا نام ہے جو صدمہ پڑتے پہلی فرصت میں ہو۔ اب بعد میں جو تو صبر کرتی ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے، بعد میں ہے نا سب سے پہلے تو صبر کو تزکیہ کرنے والے، بلکہ بعض بزرگوں نے تو ہاتھ پر لکھ رکھا تھا صبر اور سکھ اور لا تغضب، تین چیزوں کو، صبر، اصبر واشکر ولا تغضب، کہ صبر کرو، شکر کرو اور غصہ مت کرو۔ تو یہ صبر کو یہاں کلائی پر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی چیز آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے گھر میں کمرہ مبارکہ میں تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں بھی وہاں موجود تھی، رات کا وقت تھا اور اس زمانے کی جو شمع تھی وہ سلگائی ہوئی تھی جس کا اجالا کرنے کے لیے بھائی لائٹ تو بہت بات کی چیز ہے اس زمانے میں جو بھی ہوگی 14 سال ہو گئے، ذرا کینڈل ہوتا ہے یہ ہے وہ، تو ہوا زور سے آئی تو وہ بجھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بطور اعتراض نہیں، وہ علم سیکھتی تھی، اس لیے یا رسول اللہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت ہے کہ تو کوئی بڑی مصیبت پر پڑھی جاتی ہے، یہ تو چراغ بجھ گیا ابھی میں سلگا دیتی ہوں۔ کہا صدیقہ تم جانتے ہو مسلمان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز بھی وہ صبر کرنے کے قابل ہے، اگر اس میں بھی اس نے اس آیت کو پڑھ لیا تو اللہ جل شانہ اس کے اوپر اس آیت کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو بھائی میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ تزکیہ نفس میں داخل، کس میں داخل ہے؟ تزکیہ نفس میں صبر، خوب یاد رکھو۔ اور پھر یہ عمل ایسا ہے، یہ معمول ایسا ہے صبر کا، آپ جانتے ہونے آگے بات سنیں، ایک تو روحانی معمولات ہوتے ہیں اور ایک جسمانی معمولات۔ روحانی معمولات بھائی صبح میں عشاء پڑھنا ہے یا یاسین شریف پڑھنا ہے، مناجات مقبول پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ روحانی معمولات۔ اور ایک جسمانی معمولات ہے، وہ یہ کھانا ہے، ناشتہ ہے نا، اور پھر جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو یہ معمولات بڑھ جاتے ہیں، یہ کہ ابھی صبح جو ہے گیس ٹربل کی دوا بھی ہو، رات ہو گئی تو ابھی نیند آنے کی دوا لے گئی، دوپہر ہوئی تو ابھی آگے کا کھانا ہضم ہونے کی دوا لو، یہ معمولات بڑھ گئے نا۔ یہ سارے کیسے معمولات ہیں؟ جسمانی معاملات۔ اور یہ روحانی معمولات، یہ پڑھو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی معمولات روحانی میں یہ داخل ہو گیا تو دل میں کئی مرتبہ بلا زبان اٹھائے ہوئے اس کو لاکھوں نیکیوں پر ڈھیر کر رہا ہے ہر صبر کے اوپر، کیونکہ صبح ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ تکلیف تو پہنچتی ہے نا، چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی تکلیف تو پہنچتی ہے یہ، اور اس پر صبر کرتا جاتا ہے آدمی۔ بھائی اپنی چیز ہر چیز چاہت کے مطابق تو نہیں ہوتی ہے نا یہ، اس وقت بے صبری لوگ کر دے، میں بھی سیکھوں آپ بھی سیکھیں، میں بھی سیکھوں آپ بھی سیکھیں۔ بھائی کبھی دروازے پر آئے اور چابی لگائی گئی اور جلدی کھلتا ہی نہیں، بھائی باہر بارش گر رہی ہے، ابھی جی گھبرا رہا ہے، چلو آپ کو یہ مثال لے دوں، آپ موٹر گاڑی چلاتے ہیں، چابی لگاتے ہیں، آن ہی نہیں ہوتی تو آپ مارتے ہیں گاڑی کو ٹھپک، جب سے تب ایسا ہوتا ہے کہ صبر میں اس وقت اگر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا اور صبر کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد تو چالو ہونے والی ہی ہے، اور نبی ہوئی تو آپ کیا کریں گے، لیکن اس پر کیا مل جائے گا؟ صبر مل،
صبر کا ثواب دیر لگ جائے گا، ذرا ذرا سی دیر کے اندر، ذرا ذرا سی دیر کے اندر، رات کو دن کو، رات کو دن کو، رات کو دن کو۔ اگر رات کو دیر سے نیند آتی ہے تو صبر کرتے چلے جائے، صبر کرتے نہیں لائے گا، اللہ سے پڑھتے، اللہ سے مانگتے جائے، یوں بھی کر جائے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، تو جب چاہے اپنے بندے کو سلاتا ہے اور جب چاہے تب بیدار لگتا ہے، بیدار بھی لگتا ہے، نہیں کبھی نیند نہیں آتی، کیوں جانتے ہیں آپ؟ نیک لوگوں کو بہت ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھو یہ نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ نیند اس لیے نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دن میں تو استغفار کرتا ہے، رات کے اندھیری میں تھوڑا سا استغفار کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا تو پیشانی کے بال کو پکڑ کر جنت میں رکھتے ہیں، ہاں، جس کے ساتھ محبت کر لی اس کو کیا کرتے ہیں؟ پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو جنت میں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رات کے اندھیری میں سب لوگ سو گئے تو اب آپ کو نیند نہیں آئی، 12 بجے بھی نہیں آئی، 1 بجے بھی نہیں آئی، 3 بجے نہیں آئی، اب نیک آدمی کا استغفار استغفار استغفار، یا اللہ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، توبہ استغفار، یا اللہ نیند عطا فرما، یا اللہ کا میرا ذکر یہ کرتا نہیں ہے بیٹھ کر اور استغفار نہیں کرتا ہے، میں اس کے پاس کراتا ہوں۔ کتنی بڑی اللہ کی محبت ہے، محبت ہے نا۔ 3 گھنٹے تک نیند نہیں آ رہی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت، ارے مصیبت کائے کی ہے؟ تو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رات کو تمہارے پاس کیا کرائے؟ استغفار کا، تو دن کو رات کو یہ اگر صبر معمول میں آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تزکیہ نفس کے اندر اول نمبر پر، ان سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری مخلوقات میں، اس امت میں ہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اور تزکیہ نفس رہتا، اور ان کا تزکیہ نفس عجیب ہوتا تھا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو اور ان کی تزکیہ کے بڑے عجیب عجیب واقعات تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ایک جگہ کے اوپر، اپنی من پسند جگہ کے اوپر، یعنی جس عورت کے ساتھ شادی کی وہ حسن صورت، حسن سیرت، حسن صورت جانتے ہیں نا، خوبصورت، اور حسن سیرت یعنی اخلاق بھی، ہاں یہ دونوں قرآن پاک میں، حسن صورت سے جنت کی ہو، ہن خیرات حسان، ہن خیرات حسان، یہ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں، یہ شادی کرنے کے بعد صحابی اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں جو ہے رہنے لگے، اور صحابیہ تھی وہ بھی تزکیہ نفس کے اندر اور پوری تھی، یہ بھی خوب خدمت کرتی تھی اپنے شوہر کی، خوب خدمت کرتی تھی۔ جی ہاں، ایک دن شوہر جو ہے وہ ذرا جلدی سو گئے تو نیند میں سے اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد بیوی دیکھا بیدار تھی تو پانی کو طلب کیا کہ پانی ہے، تو بیوی پانی لینے کے لیے گئی، کہیں دور جانا پڑتا ہوگا، ادھر ادھر آئے 2 4 5 منٹ، مطلب کچھ دیر کے بعد پانی، اتنے میں ان کے اوپر چونکہ نیند غالب تھی تو پھر آنکھ لگ گئی، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، ہاں کون کر تو ہوئی گیا، ہمیں تو ہوئی گیا، سنا بھائی، ہوتا ہے نا ایسا، یہ اپنے جگہ چائے رکھ، اور چائے جب تیار ہو گئی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیند نکال رہے، سو وہ بیچاری پانی نکل آئی تو سو رہے تو اٹھایا نہیں، سمجھے گیا نیند کیوں بگاڑو، کیوں؟ بہت اعلیٰ درجے کی فرما بردار تھی، آج کی طرح نہیں آ گئی آسمان میں، پتہ نہیں لوچا چڑھا رہے ہو، ایسا نہیں تھا، پانی ایک طرف رکھا اور وہیں بیچاری بیٹھی رہی، کچھ دیر کے بعد یہ جاگے پھر تو دیکھا وہ پانی بھی وہاں ہے، وہ بیٹھی ہوئی، کہا آپ نے پانی مانگا سر سے گئے تو ابھی تک یہاں، کہا ہاں، اٹھایا، کہا کیوں آپ کی نیند بگاڑوں، تو بیچارے نے پانی پیا، اور ایک تو پہلے سے محبت تھی اپنی عورت کے ساتھ، لیکن پھر اس عمل کو دیکھ کر بہت زیادہ محبت سے پیار آ گیا، تو اس نے یوں کہہ دیا خوش ہوتے ہوئے کہ تم مانگ لو میرے پاس، کیا مانگنا چاہتے ہو، گھر مانگو، یہ مانگو، دل میں ہو رہا ہے میں دے دوں گا جو مانگو۔ تو بیوی نے کہا آپ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ کہا ہاں، جو میں دے سکتا ہوں وہ، ہاں ہاں کہا آپ دے سکتے وہی مانگوں گی، ایسا نہیں مانگوں گی جو آپ کے پاس، ایسا نہیں کہوں کہ آسمان سے ستارہ توڑ کے لا کے دے، جو آپ دے سکتے ہیں وہی مانگوں گی میں، آپ کے اختیار میں ہوگا، کہا ضرور پھر مانگ، میرے اختیار میں ہے، میں اس وقت آپ کو، اس کا مجھے طلاق دے دو، طلاق بھی ہے تمہارے اختیار میں، تو بیچارہ چونکا، واضح تو کر لیا، پوچھا کیوں میں، کیا مجھ سے تم ناراض ہو؟ کہا نہیں بہت خوش ہوں، ناراض ہو تو پانی لے کر کیوں بیٹھتی،
میری صورت پسند نہیں؟ کہا بہت پسند ہے، پھر شادی کیوں کی آپ کے ساتھ؟ کوئی اور شکایت ہے؟ کوئی شکایت نہیں. کہا سب اعتبار سے. کہا میں نے کبھی کوئی آپ کو برا بلا کہا نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے طلاق دے دو. لے کر رہی ہے. کہا ہائی کیوں؟ لیکن آخر کہا بس دے دو. تم نے کہا کہ جو کچھ تم مانگو گی اور تم کر سکتے ہو، طلاق دینے کے اندر تمہیں کچھ دیر لگتی نہیں ہے، تمہیں دوسری بیوی مل جائے گی، تم طلاق دے دو. لیکن وہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ہمارے سے نہیں کہ تو طلاق مانگے لازم ٹھوک لیا. ہاں آج کل تو ذرا سی جگہ کھلوتے پھرتے کہ پاگل پھر جوان اس گلی میں اس گلی میں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ہمارا تو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ، صبح تک تم آرام کرو، ہم صبح کو اٹھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت عالیہ میں دونوں جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد ہم آپ یہ بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں گے ہم تو بالکل امتی ہے، فوراً کر لیں گے. اس کا ٹھیک بالکل مجھے منظور. حضور کا نام آیا تو رات جیسی تیسی بیچارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبح ہوئی تو بیوی نے پہلے کہا چلو ٹھیک ہے چلنے لگے. تو وہاں وہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ تھوڑے سے دور ان کا مکان تھا، کچے راستے یہ وہ. آج بھی تم نے دیکھا نا، لیکن آج تو روڈ بھی بنے ہوئے اس زمانے کا. تو بیچارے آ رہے ہیں، اب شوہر بیچارہ وہ فکر کے اندر ہے کیا ہے، وہاں جا کر کوئی نئی بات نہیں سے. وہ بیچارہ ایک پتھر سامنے آیا، اسے زور سے ٹھوکر لگی اور وہ دھڑام سے گر گیا. تو کافی خون نکلا. بیوی نے اپنا دوپٹہ جو تھا، دوپٹہ جانتے ہو نا، آج تو دوپٹہ نکل گیا تو دوپٹہ جانے کیا دوپٹہ ہی نکل گیا، یہ اوڑھنی جیسے بولتے ہیں کپڑا، مطلب یہ تو یہ کپڑا تھا، اس کو چیرا پھاڑا اور اس کے بعد پھر وہ خون جہاں لگا تھا وہاں سے بند کیا اور اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو اٹھایا. بیچارے کو کافی لگا تھا. اور جب وہ اٹھا تو کہا اب گھر چلو. بیوی نے کہا کیوں؟ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا چاہتی ہے. کہا تو وہاں تو طلاق کا فیصلہ تھا نا، تو اب میں فیصلہ کر دوں مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے بالکل طلاق نہیں چاہیے، اب جانے کی کیا ضرورت ہے. تو بیچارہ تھوڑا لگا تو صحیح لیکن خوش ہوا. گھر گئے. گھر جانے کے بعد بیچارہ بہت کافی لگا ہوا تھا تو ایسے بیٹھا، لیکن اس کا احساس نہیں تھا. بیوی سے پوچھا کہ رات کو تم نے کہا مجھے طلاق دے دو اور اس وقت کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے دونوں کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا حقیقت کہ رات کو تم نے کیوں کہا اور ابھی تم کیوں بدل گئے فوراً. رات کو تو تم نے ابھی کیوں گئی؟ تو کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر میں یوں کہتی کہ اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچتی ہو اس کے ساتھ اللہ کو محبت نہیں ہے. تمہارے گھر میں جب سے آئی تمہیں کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ رہی ہوں، ہر اعتبار سے تم خوشحال ہو، یہ نہیں ہو، کوئی بیماری نہیں، کوئی چیز نہیں، میں تمہارے ساتھ بہت سکھ کی زندگی گزار رہی ہوں، کوئی تکلیف نہیں. تو میں نے چاہا کہ خدا کو تمہارے ساتھ محبت نہیں ہے اور میں ایسے آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جس کے ساتھ خدا کو محبت نہیں ہے. میں ایسا کہتی ہوں، لیکن راستے میں جب تم گر پڑے اور یہ خون نکلا تو تمہاری تکلیف کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کو تمہارے ساتھ کیا ہے؟ بزرگان دین اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اتنے ہیں زمانہ وہ اور ہم صحابہ کرام بالکل الٹ. ہمارا خیال یہ ہو گیا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے مارتے ہوں گنا چاہیے، اور سکھ جب تک پہنچتا ہے تب تک ذکر بھی خوب اللہ اور یہ سب کچھ آ گئی بس. اور جہاں دیکھا کوئی تکلیف ہوئی بس آپے سے باہر نکل گیا، وہی نمازیں بھی چھوٹی. اور اس میں صحابہ کرام وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کا ایسا تذکیہ ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تو سمجھے کہ خدا ناراض ہے ان سے، اور ہمارے یہاں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں خدا راضی ہے. تو بھائی سمجھ میں آ گئی بات، یہ ہے تذکیہ. میں اسی بات کو عرض کرنا تھا، خوب سمجھے اس کو. الصبر ہے نا، کہتے ہیں صبر جو ہے تھوڑا سا کڑوا ہے، مرن مانے کڑوا، لیکن جو ہے اس کا نتیجہ ہے بہت ہی میٹھا. اور میں نے کہا یہ معمولات میں داخل کر لو بھائی اپنی اصلاح کے اندر، صبح سے شام تک جتنے زیادہ. اور کبھی بے صبری چونکہ عادت پڑی ہے تو کبھی بے صبری ہو جائے تو فوراً کیا کرو، نماز کے بعد توبہ کرو، یا اللہ میں بھول گیا، یا اللہ میں بھول گیا مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں بھول گیا مجھے معاف. عورت ہو یا مرد ہو،
اور یہ بھی اپنی فہرست بنائے کہ دن بھر میں کتنی مرتبہ ہماری زبانیں بے صبری کے اندر الٹی، وہ سب پر عذاب بھی ہے، سب پر گرفت بھی ہے، کتنی مرتبہ بے صبری کے اندر زبانیں ہماری الٹی، یہ سب کے اوپر ہے نا یہ۔ اور جب صبر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گنہگار بھی ہو لیکن جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کی کیا کرتے ہیں، سامان یوں کر دیتے ہیں کہ انسان کے نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتے ہر روز بدلتے ہیں، اور گناہوں کا لکھنے والا اور ہوتا ہے اور نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ اور ہوتا ہے۔ مثلا آج گناہ کے لکھنے والا اور جو بڑی وہ چلے گئے، کل دوسرے آئیں گے، اللہ کے یہاں تو فرشتے بہت ہیں۔ لیکن جس کو صبر کے ذریعے سے اللہ جل شانہ بخشش کرنا چاہتے ہیں، گنہگار بھی ہے لیکن یا پچھلی زندگی میں گناہ کیا ہو یا اور کوئی اپنے پرسنل گناہ ہو لیکن صبر ہے اس کے اندر، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو نیکیوں کے کرنے والا فرشتہ ہے اس کو تو حکم دیتے ہیں کہ تو بدلتا رہے روزانہ، لیکن جو گناہ اس کے لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ تو برقرار لے، وہی لکھا کر مرتے دم تک۔ پھر جب وہ گناہ لکھتا ہے اور وہ جو ہے نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ روزانہ عدل بدل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے گناہ کے لیے فرشتے گواہ ہوں گے، تو اس کی گناہ کے اوپر صرف ایک فرشتہ ہوگا اور نیکیوں پر ہزاروں فرشتے ہوں گے، وہ سارے اگر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب وہ سب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے بلکہ تو ایک ہے کتنے سارے لوگ ہیں آپ کے پاس میں، جاؤ لے جاؤ اس کو جنت۔ تو میرے بھائی وہ دوستوں بزرگوں، یہ بہت کو صرف وظیفے وظائف پر نہ رہنا، صرف وظیفے وظائف سے نہیں رہنا، صبر، یہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی میں نے نہیں کہا، بعض بزرگوں نے تو کلائی پر لکھ کر رکھا یہ تین چیزوں کو، صبر، شکر اور غصہ نہ کرنے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے جب صبر کریں گے تو دنیا ہی کے اندر آپ کو 6 مہینے میں 8 مہینے میں سال بھر میں اللہ جل شانہ آپ کو خود جو ہے آپ بتائے گا کہ تمہارا مقام، یہ بندے میرا مقام تیرے نزدیک کیا ہے، لیکن بتایا یا نہ بتایا ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور تھے اس کے اندر، صبر کے اندر، ویسے سب بزرگان نہیں لیکن ان کا صبر بڑا عجیب تھا۔ جو لوگ فقہ میں ان سے مخالف تھے، فقہ کے مسائل میں، اور کوئی خاص دلی بخش نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی سب نے کہا، سفیان ثوری، حسن بصری رحمہ اللہ سب نے کہا کہ ابو حنیفہ کے اندر ایک جوہر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صبر بہت کرتے، کبھی بھی کسی کے پیچھے بات کرتے نہیں سنا، بڑے بڑے بزرگوں نے تسلیم کیا مان۔ تو ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، اور ان کی والدہ تھی، والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا، تو ایک ان کا دشمن تھا، ہوگا کوئی دوسرے، کوئی شیعہ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم تو دین کے عالم ہو، تمہاری ماں بیوہ ہو گئی ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ماں بہت خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں تمہاری ماں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے حق سے میں پوچھ سکتا ہوں۔ امام صاحب سمجھئے یہ مخالفانہ انداز ہے، بہت سب کہا کہ بھائی ایسا کرو، تم تھوڑی دیر چلو، میں اپنی اماں کو پوچھ کر آؤں کہ کوئی آپ سے رشتہ چاہتا ہے، اگر وہ جو جواب دے دے گی دل کو کیسا انہوں نے رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اٹھ کر تھوڑی دور گئے، پیچھے سے آواز آئی، دیکھا تو وہ آدمی کو چکر آیا، گر گیا، وہیں مر گیا، فوراً ہی مر گیا۔ تو کسی نے کہہ دیا ابو حنیفہ کی صبر نے اس آدمی کو قتل کر دیا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو، اس لیے میرے عزیز دوست اور دیکھو بیماریوں کو اللہ کے پاس مانگو مت، شفا ہی کو مانگو، اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ، اللہ کے پاس صحت ہی ہو، لیکن جب بیماری آ جائے تو اب یہ بھی سمجھ لو کہ یہ بھی ایک خزانہ ہے نیکیوں کے جمع کرنے کا، نیکیوں کے جمع کرنے کا ایک خزانہ یہ۔ اور صحیح بات تو یہ ہے بھائی، یہ تو بالکل نصاً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس کو کوئی لمبی بیماری تھوڑی سی ہوئی، چاہے وہ 2 مہینے ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس میں صبر کرتا رہا
تو حکیم الاسلام قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی اس بارے میں کہ حدیث پاک سے یہ پورا خلاصہ نکل آتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کو چونکہ قبر کی اور جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھ دیا اور رکھ کر صبر کرنے کی توفیق دی ہے، اور صرف بیماری میں نہیں، ہر چیز میں صبر۔ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہماری ماں ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائی اور پہنچی کہ اگر وہ تکلیف دین کے اوپر پڑتی تو دن رات بن جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی بس بات لمبی نہیں کرتا ہوں، اتنی چھوٹی سی بات کو یہاں سے لے کر جاؤ، ضرورت پڑا تو کلائی پر لکھ لینا، نہیں تو گھر میں لکھ کر رکھ دینا، ہے نا، صبر۔ اور اس کے ذریعے سے وہ حاصل کرو گے جو آپ بڑے بڑے وظائف سے نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ میں نہیں کہتا ہوں بڑے وظائف نہیں پڑھو، وہ اپنے پاس پڑھتے رہو، ہے نا، لیکن جو چیز اس سے بیٹھے بیٹھے ہے نا، یہ ہے ذکر خفی، اس کا نام، اس صبر کا نام کیا ہے؟ ذکر قلبی، ذکر قلبی، خفی نہیں، ذکر قلبی۔ بس جس وقت آدمی پر ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے۔ میں نے ہمارے مسجود شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نظر سے دیکھا، ان کے پاس بہت قریب بیٹھا ہوا ہوں، آگے بہت بڑے ہو گئے تھے اور ہم کو تو آخری عمر میں ان سے جو ہے بیعت کا کچھ سلسلہ ملا، اس لیے کہ ابھی فارغ ہو کر آیا تھا، اور پھر یہ بہت مشہور تھے، طالب علمی کے زمانے میں تو بیعت کرتے نہیں تھے، تو جب ہو گئے لاؤ جلدی سے پہنچ جاوے، وہ لوگ کہتے اتنے بیمار ہیں اور یہ روزانہ اتنا خون گرتا ہے یہ، اور سوتے رہتے ہیں، اور میں نے کہا لاؤ، بیعت ہونے کے لیے گئے، بیعت بھی کیا اور معمولات بھی دیے، اور پھر ہنس بھی رہے ہیں لوگ، اس چیز پر ہنس رہے ہیں، پاؤں سوجا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوست، اور آپ لوگوں نے بھی ایسے بزرگان دین کو دیکھا ہوگا، ایک بزرگ جو ہے ان کو میں دیکھا کہ وہ 8 سال سے بستر پر تھے، تو جب ان کی عیادت پہ جاتے تھے اور وہ بول بھی بہت کم سکتے تھے، سن بھی، تو ان کے پاس کان کے پاس جا کر کہتے تھے حضرت خیریت سے ہیں؟ تو کہتے الحمدللہ۔ اور رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے زیارت کی نہیں کی، رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے ایک مرتبہ ایسا چانس لے لیا کہ میں نے کہا میں آپ ہی کے پاس کھڑا رہ کر نماز پڑھوں تاکہ میرا بدن تو آپ کے ساتھ مست ہو جائے۔ بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ہے نا، یہ صاحب مغلیہ نور اللہ مقدوس، ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر تعلیم کیا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ۔ یہ سہارنپور کے اندر سے میرے طالب علم کا زمانہ تھا، تو بڑے عجیب بزرگ تھے، اور اتنے بیمار تھے کہ ان کو ڈولی میں لے کر چلتے تھے، چھوٹا بچی کی طرح وہ ہو گئی جاتی۔ تو وہ رمضان مبارک بٹ ہاؤس کر کے ایک جگہ تھی سہارنپور میں، وہاں وہ گزارتے تھے، بہت سے لوگ ہوتے تھے اس وقت وہاں، تو ہم بھی وہاں حضرت کے پاس ہیں، اور مجھے معلوم خیال پڑتا ہے کہ میں نے جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، کیونکہ جمعہ بھی وہیں ہوتی تھی حضرت کی وجہ سے، کہ جا نہیں سکتے تھے، تو میں نے وہاں پڑھی۔ اور اس وقت میں پہلے سے ہی ایسا چانس رکھا تھا کہ چارپائی پر ہی وہ رہتے تھے، تو میں چارپائی کے بعد جب نماز کر رہا ہو گیا تو قبلے کی طرف منہ کر کے ایسا بیٹھ گیا۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ بزرگ کے پاس کسی کو اٹھا گئے، وہ تو بڑے سخی لوگ ہوتے تھے۔ آج تو بزرگ کیوں آئے ہیں، ارے بھائی ایسا نہیں بولے، آج تو یہ زمانہ آ گیا بزرگ کے پاس کوئی جانے بھی نہیں دیتا، اور مجھے اس سے بہت نفرت ہے کہ کوئی قریب آئے اور اس کو کوئی جھپکا مارے، استغفر اللہ العظیم، تو بس ایسا نہیں کرنا۔ تو میں بیٹھے، پھر جب جماعت پڑھی تو حضرت بیٹھ کے نماز پڑھے تھے، میں نے بیٹھ، اور مجھے برابر یاد ہے کہ میرا اس طرف کا جو ہے حضرت سے لگا ہوا تھا۔ یہ افطار کے وقت صرف ایک پیالی بغیر دودھ کی چائے اور ایک انڈا کھاتے تھے، پورا اس پر گزرا، کہ شہری جو وقت صرف کھجور یا پانی، بہت کم۔ جب افطار کے وقت ان کو چائے کی پیالی دی جاتی تھی اور وہ انڈا، اور کچھ کھانے کے لیے کہا جاتا، کہا بس، تو خادم کہتا تھا کہ حضرت اتنی سی چائے اور اتنا انڈا آپ نے کھا لیا، بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ کہا نہیں، کیا کہتے ہو، جنت کا مزہ آ رہا ہے، ہنستے ہوئے کہتے ہیں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ دیکھا بھائی، بزرگوں کو دیکھنے سے بھی جو ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں جاتی۔
اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے. بہت بڑی دولت ہے، دن بھر کے اندر ہزاروں نیکیاں حاصل کرنے کا. یہ سمجھ آ رہی کچھ بات یا نہیں آ رہی ہے؟ بیٹھے بٹھائے ذکر قلبی ہے، ہر چیز پر صبر 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 صبر، بیٹھے بٹھائے خزانہ بڑھ جاتا ہے نیکیوں. اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں ہی انسان کو اپنا مقام بھی کبھی بتلاتے ہیں، نبی بتلائے. بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، کیا مقام کی بات کرتے ہو؟ اللہ بخشش کر دے، بس راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.